الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد رسولہ النبی الکریم الامین الحنین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، صدق اللہ العلی العظیم۔ ذی احتشام قائدین و کارکنان تحریک منہاج القرآن، جملہ معزز حاضرین و ناظرین، اللہ وحدہ لا شریک کا کروڑا احسان ہے، اس کی توفیق سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کی خیرات سے آپ اور میں کائنات کے والی کے ان جشن کے دنوں میں رب کریم کے پاک گھر میں حاضر ہیں۔ دعا ہے رب کائنات آپ کی میری سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ میلاد کے جشن عروج پہ ہیں، گلی گلی کریا کریا کوچا کوچا سرکار کے عشق کا دم بھرنے والے لوگ اپنی اپنی بساط اور اپنی اپنی اوقات کے مطابق بارگاہ رسالت میں ہدیہ تبریک پیش کرنے کی ہر کوئی اپنی اپنی بساط کے مطابق کوشش کر رہا ہے۔ کمال یہ ہے کہ ہر کوئی پیش کر رہا ہے اپنی بساط کے مطابق، اپنی اوقات کے مطابق، مگر وہ لجپال قبول کر رہا ہے اپنی شان کے مطابق۔ رانا صاحب پیچھے بیٹھے ہیں، رانا صاحب آپ آگے آ جائیے میرے پاس، یہیں کہیں نا، آپ دور دور بیٹھتے ہیں۔ آپ کا پیار، آپ کی محبتیں مالک اس میں اور برکتیں دیں، تھوڑا سامنے آئیں۔ فیاض بھائی ماشاءاللہ سب خیر ہے، 97 فتح ماشاءاللہ ٹھیک ہے۔ سورۃ الاحزاب کی 2 آیات بینات 45 اور 46 نمبر میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ارشاد رب العزت ہے، فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی محتشم صلی اللہ علیہ، بیٹے آپ بولے کرو، سارے اونچا بولا کرو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا بے شک ارسلناکا، ہم نے آپ کو بنا کر بھیجا ہے، شاہدن، شاہد۔ حضور شیخ الاسلام نے اس کا لکھا ہے کہ حق اور خلق کا مشاہدہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، ومبشراً، اور فرمایا حسن آخرت کی خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے، ونذیرا، اور عذاب آخرت کا ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، وداعیا الی اللہ، اور اس کے اذن سے اللہ کی طرف، باذن ہی، اس کے اذن سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر، وسراجا منیرا، اور منور کرنے والا آفتاب بنا کر بھیجا ہے۔ اس میں بہت سارے
جو باتیں ہیں وہ آپ نے پہلے سن رکھی ہیں، کچھ احباب آج نئے آئے ہیں۔ بات یاد رکھیے گا، نبی ذات کا نام نہیں، نبوت ایک مرتبے کا نام ہے، ایک مقام کا نام ہے۔ ذات ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس ذات کی کئی صفتیں ہیں۔ ایک بندہ ذاتی طور پر ذات کے اعتبار سے تنہا ہوتا ہے۔ احمد حسن فاروقی اپنی ذات میں ایک تنہا بندہ ہے۔ میں آپ میں سے کسی کی تعریف کرتا ہوں تو دوسرے کئی بیچارے ناراض ہو جاتے ہیں، جی ان کا نام فاروقی صاحب بڑا لیتے ہیں۔ میں نے کہا چلو میں سب کا سانجا ہوں، اپنا ہی نام لے لیتا ہوں۔ میرے تعریف ہوتی رہے تو آپ خوش رہیں، تھوڑا تھوڑا پھر میرا بھی وزن بڑھتا رہے گا۔ ایک تنہا بندہ ہے احمد حسن فاروقی، مگر اس کی شخصیت کی جہتیں کئی ہیں۔ بطور خطیب کیسا ہے یہ تبصرہ الگ ہوگا، بطور باپ کیسا ہے اولاد تبصرہ کرے گی، بطور شوہر کیسا ہے بیویاں کریں گی۔ ایک بیوی تو نہیں ہے نا جی، دو ہیں الحمدللہ، وہ تبصرہ کریں گی۔ اچھا ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں، اس کا معنی ہے اللہ اور زیادہ دے، آمین جی۔ اللہ آپ کی بھی دو دو عطا کرے، تین تین عطا کرے، اور صحت اور تندرستی کے ساتھ عطا کرے، لڑائی جھگڑوں کے بغیر عطا کرے۔ وہ تبصرہ کریں گی وہ تبصرہ کریں گی۔ بطور بیٹا کیسا ہوں یہ میرا باپ تبصرہ کرے گا۔ ایک ذات کی کئی جہتیں ہیں، اسی طرح ذات ہے مصطفیٰ اور جہتیں ہیں بطور نبی کیسے ہیں، بطور شاہد کیسے ہیں، بطور نذیر کیسے ہیں، بطور مبشر کیسے ہیں، بطور داعی کیسے ہیں، اور بطور سراج منیرہ کیسے ہیں۔ نبی کا معنی چلتے چلتے ایسے ہی کر جاتے ہیں جی، اے نبی محتشم، جس کو سمجھ آ گئی ہو نا اس کے لیے تو ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے جی آپ نے کہہ دیا ترجمہ ہم سمجھ گئے۔ مگر کوئی بچہ مثال کے طور پر، یہ بچے آئے ہیں کہیں نئے آئے ہیں یونیورسٹیوں کے کالجز کے بچے، یہ سوال کر لیں کہ لفظ نبی کا معنی بتائیے، تو لفظ نبی کا معنی نبی نہیں ہے، لفظ نبی کا معنی ہے نبی ان خبروں کو بھی جانتا ہو جن خبروں سے امتی ناواقف ہے، جو امتی کے لیے غائب ہوں اور نبی جانتا ہو اسے کہتے ہیں نبی۔ لفظ نابا ان سے نکلا ہے، لفظ نبی نبا کہتے ہیں خبر کو، اور نبی کہتے ہیں وہ خبریں دینے والا جو عمومی طور پہ امتی کو پتا نہ ہو۔ مگر اس سے اگلی تشریح تھوڑی باقی ہے، نبی جانتا ہو فقط اتنی بات نہیں، امتی پوچھ لے، امتی کی ذہنی بساط کے مطابق وہ ہر امتی کو بتا بھی دے، اسے نبی کہتے ہیں۔ مزہ لے بات کا، مزہ لے۔ فرمایا اے نبی محتشم، ہم نے آپ کو بنا کر بھیجا ہے شاہد۔ شاہد کے تین معنی عمومی طور پہ لیے جاتے ہیں۔ ایک معنی آپ لیتے ہیں حاضر، آپ جو جنازے میں کہتے ہو اللہم اغفر لحینا، اے اللہ بخش دے ہمارے زندوں کو، ومیتنا، یہ جو چارپائی پہ پڑا ہے اس کو بخش دے، شاہدنا، کیا معنی؟ ترجمہ بھی یاد کر لیا کرو۔ وشاہدنا، جو یہاں حاضر ہیں،
ہمارا اہل سنت کا یہی تو مسئلہ ہے، ہم کہتے ہیں نبی حاضر بھی ہے، نبی ناظر بھی ہے۔ اب مانگے تانگے عقیدے والا نہ بندہ بولے یار، اس کو پتہ ہے آج میں نے یہاں جمعہ پڑھنا ہے، کل وہاں پڑھوں گا، جو کہیں گے نبی مر کے مٹی میں مل گئے، وہ بندہ رئی رکھ لوے۔ جو بندہ بالکل صحیح عقیدہ لے کے بیٹھا ہے نا، جس کو ماں کی گود سے پاک عقیدہ ملا ہے، وہ بولے میرے ساتھ، اگر تو قرآن کا ترجمہ شاہد کا کرو نماز جنازہ والا تو کہو گے، اگر کہو شاہد بنا کر بھیجا ہے تو کہنا پڑے گا مصطفیٰ کل بھی موجود تھے، مصطفیٰ آج بھی موجود ہیں، اور مصطفیٰ کل بھی موجود ہیں۔ موجود کا معنی ہوتا ہے حاضر، ناظر کا معنی ہوتا ہے موجود۔ ایک ہوتا ہے بندہ حاضر ہونا، ایک ہوتا ہے ناظر ہونا۔ ناظر کہتے ہیں دیکھنے والے کو، دیکھتا وہ ہے جو موجود ہو، حاضر وہ ہوتا ہے جو یہاں بھی ہو۔ اب کئی بندے یہاں حاضر بھی ہیں اور کئی بندے یہاں حاضر نہ ہو کر بھی ناظر ہیں، کوئی لائیو دیکھ رہے ہیں، کوئی بعد میں دیکھیں گے۔ فرمایا نہیں، میرا حبیب غائب بھی ہو تو امتی کی آنکھ سے ہوتا ہے، ذات کے اعتبار سے نہیں۔ ہائے آپ سلامت رہیں جی۔ امتی کے آنکھ کے اعتبار سے اگر وہ غائب ہو تو اندھا امتی ہے۔ مصطفیٰ اپنی شان کے لائق، بس وہ جسے چاہتا ہے تھوڑا پردہ سرکا کر محبوب کی کسی صفت سے آشنا کروا دیتا ہے۔ کئیوں کو نظر تو سامنے بیٹھ کے بھی نہیں آئے، ابو جہل نہیں دیکھتا تھا، سامنے آ کے کہتا ہے میں نے تجھ جیسا بدصورت نہیں دیکھا، سرکار نے فرمایا صدقتا، تو نے سچ کہا۔ ابو بکر صدیق آ گئے، کہتے آقا آپ جیسا ہنسی میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، سرکار مسکرائے اور فرمایا صدقتا، تو نے بھی سچ کہا۔ جو دونوں باتیں سن رہے تھے عرض کرتے ہیں آقا سمجھ نہیں آئی، ابو جہل بھی سچا، ابو بکر بھی سچا، فرق کیا ہے؟ کہا دونوں نے مجھے تو دیکھا ہی نہیں، دونوں نے مجھے نہیں دیکھا، اللہ نے مجھے بنایا ہے آئینے کی مثل، جو میرے سامنے آتا ہے اسے اپنا آپ نظر آتا ہے۔ ابو جہل نے مجھے نہیں دیکھا، میری صفت آئینے میں اپنی تجلی اس نے دیکھی ہے، بدصورتی دیکھ کر کہتا ہے تجھ جیسا بدصورت کوئی نہیں۔ میں نے کہا صدقتا، اوے ظالم تجھ جیسا بدصورت ہے بھی کوئی نہیں۔ ابو بکر آ گئے تو ابو بکر نے کہا آقا آپ جیسا ہنسی میں نے نہیں دیکھا۔ بھئی قرآن کا یہ اس وقت 22واں پارہ میرے سامنے ہے، منبر رسول ہے، مجھے قیامت تک کوئی کہے کہ فلاں بندہ مصطفیٰ کی حقیقت کو سمجھ گیا ہے، اللہ کی عزت کی قسم نہیں۔ فرمایا ابو بکر تو نے بھی سچ کہا، کیونکہ تو نے مجھے نہیں دیکھا، میرے آئینے میں تجھے اپنی حقیقت نظر آئی ہے۔ میں نے کہا صدقتا، ابو بکر تجھ جیسا کائنات میں واقعی حسین کوئی نہیں اللہ جیسا۔ تھوڑے بولے ہو پہلے والوں سے، مگر اس سے اگلی بات کہوں، ایک ہے ذریت، ایک ہے امت۔ ایک ہے ذریت، ذریت کہتے ہیں اولاد کو، امت کہتے ہیں غلاموں کو۔ یہ امت ہے، سادات ذریت ہے۔ بات سمجھیں، امت میں سب سے زیادہ قریب ابو بکر رہے۔ ہاں کوئی بات سمجھا ہے؟ آصف ویدری گل بڑی باریک سی۔ ہاں لوگ کہتے جی سب سے زیادہ قربت رہی، میں نے کہا ہاں مگر بتا کن میں سے؟ ذریت میں نہیں، اگر ذریت میں دیکھو گے تو حسین سے بڑھ کر کوئی قریب نہیں۔ امت میں سب سے زیادہ قربت ملی ہے ابو بکر کو، اور مصطفیٰ نے حسین سے نہیں کہا، ابو بکر سے کہا تو غار میں بھی میرے ساتھ رہا، سفر میں رہا، حضر میں رہا، مگر ابو بکر زندگی میں کبھی یہ نہ کہنا کہ تو نے مصطفیٰ کی حقیقت کو سمجھ لیا ہے۔ مصطفیٰ کی حقیقت کو کہا میرے رب کے سوا کوئی سمجھ سکتا بھی۔
مولا حسین سے ایک بار بھی کہا ہو تو مجھے ضرور بتانا. حسین سے کہا حسین تم ہے میری ذریت مگر مجھے نہیں سمجھ سکا. فرمایا نہیں حسین ہے ہی مجھ سے، میں ہوں ہی حسین میں سے. الحسین منی وانا من الحسین. ہاں فرمایا شاہد بنا کر بھیجا ہے. اگر مانا ہو حاضر کا ناظر کا تو دونوں میں موجود ہونا اور حاضر ہونا. ایک معنی ہوتا ہے گواہ. کیا گواہ؟ امتیں، آپ کی عدالتیں. یہاں ہمارے سینئر وکیل تشریف فرما ہے. عدالتیں گواہ اس کو لیتی ہیں جس نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے. بندہ گواہ بھی ہو، جج کے سامنے پیش ہو، وہ کہے جی کیوں آئے ہو؟ کہے جی شہادت پیش کرنے کے لیے، گواہی دینی ہے. اچھا، وہ کہے جی فلاں یہ جو وقوع ہے، یہ جو کیس ہے، اس کے مطابق آپ اس کے چشمدید گواہ ہیں، آپ وہاں تھے؟ کہے جی نہیں، میں سنے ہیں. میں سنے. وہ کہے گا دفع ہو جا یہاں سے، مجھے گواہ وہ چاہیے جس نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے چشمدید ہو. طوطا چشم نہ ہو. طوطا چشم نہ ہو، آنکھ بدلنے والا نہ ہو، چشمدید ہو، اس نے دیکھا ہو. میں نے کہا مالک مصطفیٰ نے سب کچھ دیکھا ہے. آئیے جی ایک آیت پڑھ لیں قرآن کریم کی. سورہ نحل ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 89. فرمایا محبوب وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا. ہم قیامت کے دن ہر امت آئے گی نا، امت آئے گی، اللہ کہے گا گواہ لاؤ. عیسیٰ علیہ السلام کی امت آئے گی، اللہ فرمائے گا گواہ لاؤ. عیسیٰ علیہ السلام کی امت موسیٰ کو لائے گی؟ نہیں، آپ سارے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. موسیٰ کو نہیں لائے گی، اپنے نبی کو لائے گی. گواہ یہ ہے، میں آپ کو سادہ کر کے بتاؤں. اللہ سے عرض کرے گی امت یہ وہ ہے جس سے ہمارا کچھ نہیں چھپا. اور اس طرح کسی نے کھول کھول کے بیان نہیں کرنا. فتوے بازی اور ہوتی ہے، کسی میں دم خم ہے تو کھول کے بیان کر کے دکھائے. یہاں بیان کرنے کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں، سیدہ کے در کا فقیر ہونا ضروری ہے، کیونکہ علم کی خیرات وہاں سے ملتی ہے، تروں سے نہیں. بڑا نام بن جائے تو نہیں، وہاں کے در کا بھکاری ہو تو یہ خود کہتا ہے مجھے یہاں سے پڑھ. عیسیٰ علیہ السلام کی امت کہے گی میرا گواہ، ہمارا گواہ عیسیٰ ہے. موسیٰ کی امت کہے گی میرا گواہ موسیٰ ہے. ہود کی امت کہے گی ہمارا گواہ ہود ہے. نوح علیہ السلام کی امت کہے گی ہمارا گواہ. کوئی بھی نہیں کہے گا یہ تو مر کے مٹی میں مل گئے تھے، انہیں کیا پتا. سارے بیٹھے ہو یار، ٹھیک ہے، زندہ باد. کوئی بھی نہیں کہے گی یہ بیماری ان کو ہے، مرواؤ نا سمجھو، یہ بیماری فقط ان کو ہے. اللہ کھڑا کر کے کہہ دے لعنت ہے تجھ پر، ساروں کا گواہ اس کا نبی. ہاں، اور تیرا گواہ مر کے مٹی میں مل گیا تو گواہ مانگے گا کہاں سے؟ اس کا مطلب ہے ہر نبی اپنے ہر امتی کے عمل سے واقف ہے. سارے نبی آ جائیں گے، اپنے اپنی امتوں کی گواہی پیش کریں گے. اللہ فرمائے گا امتوں سائیڈ پہ ہو جاؤ، نبیوں اتھے کھلوو، ہن دسو تہاڈا گواہ کیڑا ہے؟ ہائے 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 ہائے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ. ہم قیامت کے دن ہر امت کا ایک گواہ لائیں گے جو انہی کا نبی ہوگا. اچھا، اب گواہ کی ضرورت ہے انبیاء کو. اس کا مطلب ہے اب کوئی ایسا چاہیے جو نبیوں سے بھی واقف ہو، جو نبیوں کے اعمال سے بھی افعال سے بھی واقف ہو. تو فرمایا وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ. ہر نبی آئے گا
اپنی امت کا گواہ بن کر، اور مصطفیٰ آئیں گے سارے نبیوں کے گواہ بن کر، ہر امت کے گواہ بن کر۔ آقا گواہ تو وہ بنتا ہے جس نے سب کچھ دیکھا ہو۔ فرمایا تمہاری گنتی آدم سے شروع ہوتی ہے، ہم آدم کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے یا میں تھا یا علی تھا، اللہ کے حضور ہم سجدے کر رہے تھے۔ کیا سارے ہم نے آپ کو شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، مبشر کا کیا معنی ہے جی؟ خوشخبری دینے والا۔ آپ ٹیچر ہیں، آپ ٹیچر ہیں نا؟ خوشخبری کا معنی کیا ہے؟ ایسی خبر جو بندے کو خوش کر دے، سیدھا سیدھا سا معنی ہے، ایسے کو ایسے وڑا میں پان دی لوڑ ہی نہیں۔ مبشر کا معنی ہے خوشخبری دینے والا۔ سوال ہے خوشخبری کسے کہتے ہیں؟ جواب یہ ہے ایسی خبر جو بندے کو خوش کر دے۔ حضور کی آمد کی خبر ہی ایسی ہے، دلیلیں لینے کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر تو مصطفیٰ غم کا مجدہ لے کے آتے تو مبشر کہتا ہی نہ۔ اچھا میں نے کہا پھر مالک نذیر کس کے لیے بنایا ہے؟ کہتے جڑا مبشر نہ بنے ہو نا واسطے نذیر بھی ہے، کیونکہ جہنم کا ڈر تو انہی کے لیے ہے نا۔ گولڑا کے تاجدار کے بیٹے نے کہا تھا دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیوں؟ میرے اعمال نہیں، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ مبشر نذیر بنا کے بھجوائے۔ فرمایا وداعیا الی اللہ، ایک ہے اللہ کی طرف دعوت دینے والا۔ کیا؟ ایک ہے اللہ کی طرف سے دعوت دینے والا۔ 12 ربیع الاول کو اگلا جمعہ آئے گا، اگلے جمعے تک بھی بات سمجھ آ جائے نا۔ پروگرام بنایا ہے مسجد کی انتظامیہ نے، اگلے جمعۃ المبارک کو ہم منائیں گے جشن۔ میرے کان میں آ کے کہا ہے ہماری طرف سے دعوت آپ دے دیں۔ اب ان کی دعوت ہی میری دعوت ہے اور میری دعوت ہی ان کی دعوت ہے۔ ایک ہے اللہ کی طرف دعوت دینے والا، وہ طرفوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ کو کہہ دو اللہ اس طرف ہے تو وہ کہتے جے میں تینوں باہر آکھاں پھر میرے اندر کون سمانا، جے میں تینوں اندر آکھاں پھر مقید جانا۔ میں نہیں کہندا لکھن والے نے کیا کل نو آکھو جی انہاں کہہ چھڑیا میں بھی تو ہاں تے تو بھی تو ہے، بلا کون نہیں مانا۔ وہ تو سمتوں سے بے نیاز ہے، کہا میری طرف نہیں میری طرف سے دعوت دینے والا، کیونکہ اللہ کی دعوت ہی معبود کی دعوت ہے۔ کیسے؟ بیز نہیں، اب لفظ سمجھنا بیز نہیں والا کا میں نے اپنا اذن بنا کر بھیجا ہے۔ اپنا اذن ایسے سمجھ نہیں آئے گا۔ میں ایک آیت پڑھ لوں، سانو بہانا چاہیے قرآن پڑھن دا۔ اذن بھی گواہی بھی میں نے تینوں چاروں لغات سے نہیں قرآن سے پڑھی ہے۔ اسے کہتے ہیں منہاج القرآن۔ منہاج القرآن کے ساتھ رشتہ بن جائے قرآن کے ساتھ تعلق سیدھا ہو جاتا ہے۔ سارے لڑدے تانے بھی قرآن نال سیدھے نہیں ہوئے۔ اللہ اکبر۔ آئیے جی ایک اذن پڑھتے ہیں، اور یہ ہے سورۃ المائدہ، آیت نمبر ہے اس کی 110۔ اللہ ذکر فرما رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اس قال اللہ، یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے کہا یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، اذکر نعمتی، میری اس نعمت کو یاد کر، علیکا و علی والدتکا، جو میں نے تجھ پر کی اور تیری والدہ پر کی۔ کیا؟ اذ ایدتک بروح القدس، میں نے جبریل کو بھیج کر نا تجھے طاقت عطا کی تھی۔ نعمت کیا ہے؟ روح الامین کو جبریل امین کے ذریعے کیا دی؟ طاقت عطا کی۔ کیسے؟ لفظ بڑا کمال ہے، سارے بڑی توجہ، زندگی کی کل متاع ہے یہ۔
کہا کیسے تمہیں طاقت دی؟ تکلم الناس فی المہدی وکہلا، تم پنگوڑے میں تھے پھر بھی باتیں کرتے تھے، بچے ہو گئے پھر بھی بات کرتے تھے، بڑے ہو گئے پھر بھی بات کرتے تھے۔ اور پنگوڑے والا بولدا نہیں ہوندا، مینوں پنگوڑا پڑھنا نہ پی جاوے۔ کل نو کہو جی ہن کل نو فاروقی صاحب نے پنگوڑا کڈ لیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہم وہ ہیں جن کا عیسیٰ کے پنگوڑے سے لے کر علی اصغر کے مہد تک ہمارا سب کے ساتھ تعلق بنتا ہے۔ چوپنا ڈنڈی دی چوپ نہیں مارنی، سارے بولے ہو ذرا سارے۔ جس کا حسین کی اولاد کے ساتھ نہیں تعلق، اس کا مصطفیٰ کی اولاد کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تم بات کیا کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پہ الزام لگا نا، انہوں نے کم ہی سوکھا جا کیتا، انہوں نے الزام لایا، انہوں نے کہا تو تے ہو جی نہیں سی آئے، تیری ماں ایسی نہیں تھی، تیرا بھائی ایسا نہیں تھا۔ آپ نے سارا سن کے نا، میں ایسے کوڑی پوچھ لو، یہ جو پڑھا ہے نا یہ جو مہد میں پڑھا ہے نا، اور کئی لحد میں جا کر نہیں بولتے، کوئی مہد میں بھی بول رہا ہے، کسی سے پوچھ لو۔ اب کمال ہے، وہ کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، انہیں پتہ تھا گھرانہ مقدس ہے، یہ بول بھی سکتے ہیں بلوا بھی سکتے ہیں، اسی سے پوچھ لو۔ کہنے لگے جی کون ہے آپ؟ پنگوڑے میں 4-5 دن کا بچہ کہتا ہے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، وَآتَانِيَ الْكِتَابَ، کتاب لے کے آیا ہوں، ہائے 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 ہائے، کتاب لے کے آیا ہوں۔ وہ تو کتاب لے کے آئے اور مصطفیٰ کو نبوت 40 سال کے بعد ملے۔ میں صدقے اور تواڈیاں دین ملن تو دین دین تو میں کتاب لے کے آیا ہوں۔ اچھا سارے نے بات سن لی، کہا تم بات کیا کرتے تھے وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور تجھے کتاب کسی استاذ نے نہیں، میں نے خود سکھائی تھی۔ عیسیٰ شاگرد تھا خدا کا، میں نے سکھائی، ساتھ میں حکمت بھی دی۔ کتاب سکھا کر حکمت نہ دیں، آپ کہتے ہیں کتابی کیڑا ہے، حکمت آ جائے پتہ چلتا ہے اس کے ساتھ کیسی بات کرنی ہے، بڑے کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، ذہنی مزاج کے مطابق۔ کہا میں نے سکھائی، کتاب بھی دی، حکمت بھی دی۔ کتاب کون سی دی؟ کہا والتوراۃ، تورات بھی سکھا دی، والانجیل، انجیل بھی سکھا دی۔ اللہ دی قسمیں قرآن ہے، سارا سکھا کے نا، اب آگے ہے جہاں موت شروع ہوتی ہے۔ یہاں تک تو سارا ہی قبول ہو گیا، عیسیٰ ہے ہی نہیں۔ میں نے گزشتہ رات حویلیہ میں خطاب کیا، گزشتہ رات عشاء کی نماز کے بعد دعا دے دیا کریں کبھی کبھی، یہ اللہ ہی ہے جو آنے والا لے جانے والا ہے۔ عشاء کے بعد وہاں ہے، جمعہ آپ کے ہاں ہے، کل انشاءاللہ کوئٹہ میں ہے، پرسوں سبی میں ہے۔ دعا دے دیا کریں کبھی کبھی، یہ سارا کچھ کیسے ہوتا ہے۔ آگے موت شروع ہوتی ہے۔ رات بیٹھے ہوئے تھے 3-4 بندے جن کی مونچھیں نہیں تھیں، بیٹھے ہوئے تھے۔ مفتی صاحب کا میں نے بڑا آپ کو پتہ ہے ہم تو کافر نہیں کہتے، مگر کافر نہیں کہتے، میں نے مخاطبوں کو ایک بات ضرور کہی تھی، میں نے کہا جی قرآن ہے وَإِذْ تَخْلُقُ، عیسیٰ یاد کر جب تم تخلیق کیا کرتے تھے۔ سورۃ المائدہ ہے، آیت نمبر 110 ہے۔ تسلی کے ساتھ بالکل چائے وائے پی کر گھر جا کر نا، بالکل جب بالکل ٹھنڈی ہوا لگے اور ذہن کے دریچے پورے دی ہوا جنوں آخ دے۔ 2-4 بندے پتہ نہیں کس گل تو نہیں بول دے یار، پتہ نہیں کوئی تکلیف ہے انہوں نے، آسے پاسے منہ ویکھ دے نے کہ یہ داد کیویں دے دے۔ اور سونے 4 سال دے گجائے نے، یہ سکھائے نے 4 سال ہو گئے نے انہوں، ورنہ پہلے دن تو ایک دو بول دے سن سارے۔ اچھا استخلق کو یاد کرے جب تم تخلیق کیا کرتے تھے، جب تم خالق بن گئے تھے۔ اور اس سے زیادہ کیا کھولوں؟ یاد کرو جب تم خالق بن گئے تھے، کس شے کا؟ من الطین، جب تم تخلیق کیا کرتے تھے مٹی سے، کہیت الطیر، ایک پرندے کی شکل کا۔ کیسے؟ بِإِذْنِ، میرے اذن سے، میرے اذن سے۔ خالق کو گو کوڑا جہا بنا کے رکھ نہیں سے دیں دے،
وہ بنتا بھی میرے اذن سے تھا. آگے فتنفخ فیہا، پھر اس میں آپ پھونک مارتے تھے. فتکون طیرم، پھر وہ اڑنے لگ جاتا تھا. کیسے؟ میرے اذن سے. اذن سنتے جائیں سمجھتے جائیں. پھر وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، مادر زاد اندھا. نہیں مجھے پتہ اس طرح سمجھ نہیں آئے گی، میں اور آسان کرتا ہوں. میں اندھا بناتا تھا، تو آنکھ عطا کر دیتا تھا. کیسے؟ میرے اذن سے. میں نے رات ان کو مخاطب کر کے کہا، میں نے کہا مفتی صاحب ایک بات کہنے کی اجازت ہے؟ کہتے جی کہیں. میں نے کہا خالق کتنے ہیں؟ جی کوئی. میں نے کہا قرآن تو کہتا ہے عیسیٰ بھی خالق ہے. عیسیٰ خالق نہیں ہو سکتا، قرآن کی نص کے مطابق ہوں تو این بھی نہیں کر سکتے. کہتے جی ہے. میں نے کہا اگر خالق ہو سکتا ہے تو کوئی داتا بھی ہو سکتا ہے، کوئی غوث اعظم بھی ہو سکتا ہے، کوئی دستگیر بھی ہو سکتا ہے. تم دستگیر کسے سمجھتے ہو؟ یہ قبولہ شریف والے دیوان غلام دستگیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان کے گھر میں آپ کو پتہ ہے ابھی جب سلمان محسن گیلانی صاحب ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، ان کی والدہ نے 4-5 مرتبہ انہیں کہا دستگیر کچھ اپنے واسطے بھی کدے مانگ. ساریاں زکریا نے اپنا وارث مانگا، سب نے وارث مانگا ہے، کبھی آپ بھی مانگ لیں. آنکھ نیچی کر کے کہتے اماں حیا آتی ہے اس سے مانگتے ہیں. مجھے حیا آتی ہے اس سے مانگتے ہوئے. ایک دن نا جو خواتین آتی تھی نا تعویذ لینے دم کروانے، ماں ٹوپی والا برقع پہن کر نا ان میں آ کے بیٹھ گئی سائلین میں. جیسے قریب ہوئی نا کہتی بابا جی دعا کر چھڈو اللہ مینوں پوترا دے. ہائے. دیوان غلام دستگیر شاہ صاحب نے سر اٹھایا آسمان کی طرف اور عرض کرتے ہیں اسی تو کچھ نہیں منگیا پر اج ماں بوئے تے آ گئی ہے. ہائے. اب تو ماں آ گئی ہے، ماں کو کیسے پلٹائیں؟ کہا ٹھیک ہے جائے. اللہ نے بیٹا دے دیا. کیا تمہیں دستگیر کہتے ہو؟ قرآن کہتا ہے عیسیٰ تخلیق کیا کرتے تھے مگر کیسے؟ میرے اذن سے. پھونک مارتے تھے میرے اذن سے. فتکون طیرم باذنی، پھر وہ اڑنے لگ جاتا تھا میرے اذن سے. وتبرئ الاکمحہ، میں مادر زاد اندھا بناتا تھا، تم آنکھیں عطا کر دیتا تھا. کیسے؟ والابرصا، کوڑ کا مریض میں بناتا تھا، شفا تو عطا کر دیتا تھا. کیسے؟ باذنی، میرا اذن ہوتا تھا. وہ یہاں تک بھی نہیں، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى، تم نے تو مردے بھی زندہ کر دیے. کیسے؟ میرے اذن سے. سید نذیر شاہ صاحب جملہ سادات سارے قائدین آپ جتنے بیٹھے ہو آپ کو فرق بتاؤں. میں نے کہا مالک ان کو بھی اذن، ان کو بھی اذن، مصطفیٰ بھی بے اذن، وہ بھی بے اذن، دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہا اس کو اذن دے کر بھیجا ہے. قیامت تک دعا دیتے رہو گے. اصل حیدری کہا عیسیٰ کو اذن دے کر بھیجا ہے، مصطفیٰ کو اذن بنا کر بھیجا ہے. عیسیٰ پرندہ بنائے، پھونک مارے، میرے اذن کا پابند. مادر ذات اندھا آئے، آنکھ عطا کرے، میرے اذن کا پابند. مگر مصطفیٰ کو ایک ہی بار اذن والا اذن بنا کر بھیج دیا ہے. محبوب دل چاہے سورج پلٹ آئے، اذن لینے کی ضرورت نہیں، اشارہ کر پلٹ آئے گا. محبوب کا جی چاہے چاند ٹوٹے، اذن لینے کی ضرورت نہیں، تو اشارہ کر آدھا چاند ادھر سے نکلے آدھا چاند ادھر سے نکلے. محبوب کا جی چاہے پتھر تیر کے آ جائیں، اذن لینے کی ضرورت نہیں، بس اشارہ کر. باقی اذن لے کر آئے ہیں، محمد اذن بن کے آیا ہے. اسے کہتے ہیں بے اذن ہی، اس کا اذن بن کے آئے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی
عیسیٰ علیہ السلام جو کر سکتے تھے نا، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں وہ نہیں کر سکتی تھی، بس وہاں تک روک دیا، کہا تجھ تک کر۔ مصطفیٰ کی اولاد کے آگے ان کو بھی ایجنٹ بنا دی۔ جس کو مصطفیٰ ایک نہ دے اسے حسین 7 عطا کرتا ہے۔ اچھا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں لفظ اپنا جملہ ٹھیک کر دیتا ہوں۔ حضور نے کیسے نہیں دیا؟ اس نے تو مانگا ہی نہیں۔ حضور سے تو پوچھا ہے، کہتا حضور میری قسمت میں اولاد ہے؟ فرمایا نہیں۔ وہ کہہ دیتا اگر نہیں ہے تو آپ بدل دے، حضور عطا کر دیتے۔ جس کا خون حسین اتنی طاقتوں کا مالک ہے، یہ 2 بند رہنے دیجیے، جس کا خون حسین اتنی طاقتوں کا مالک ہے، اس کا باپ خود مصطفیٰ کتنی طاقتوں کا مالک ہو۔ ملا نے جان بوجھ کے کہا حضور نے تو مردے زندہ نہیں کیے، حضور نے تو مردہ دل زندہ کر دیے یار، حضور نے تو مردہ دل زندہ کر دیے، مردے زندہ کرنا کیا بات ہے؟ مردے بھی زندہ کیے ہیں، آپ کہیں تو بتاؤں آپ کو۔ حضرت جابر جنگ احزاب عروج پہ ہے، حضرت جابر گھر آئے، بیوی سے کہتے ہیں سرکار کی دعوت نہ کریں۔ اور وہ صرف شعر نہیں لکھا کرتے تھے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، وہ خالی شعر نہیں لکھتے تھے، گھر میں جا کے مشورہ کیا حضور کی دعوت نہ کریں، کریم اگر ہمارے گھر میں قدم فرما دے، قدم رجا فرما دے، ہماری کلی بھی شہنشاہوں کے ان کے ہم پلہ نہ ہو جائے۔ بی بی کہتی بات سنو، پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، جا کے عرض کر، لجپال قبول کر لے تو پھر اپنی قسمت پہ ناز کرتے ہیں۔ جابر کوئے سرکار کی خدمت میں آہستہ سے کہتے ہیں حضور آپ کی دعوت ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ نہیں کہا، گھر میں کہتے ہیں بات سنو حضور کو بلائیں گے تو پھر گھر میں ہے کیا؟ بیوی کہتی ہے یہ نہیں پوچھا کرتے، جب حضور نے آنا ہو تو یہ نہیں پوچھا کرتے کہ گھر میں ہے کیا، کیونکہ جو آ رہا ہے وہ تو خود کائنات کا والی ہے۔ کا ایک بکری ہے چھوٹی سی، چھوڑے سے جو پڑے ہیں، آپ حیران ہوتے ہیں جنہیں ساری زندگی کھا دیاں کڑک دیاں ہوں، انہوں نے کی پتا جو دا مقام کی ہوتا ہے۔ کڑکاں کھا کھا کے شوگر دے مریض ہو گئے ہو، کبھی جو کے بھی کھا کے دیکھو پتہ چلے کہ انسان کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ سرکار کے بارگاہ میں آہستہ جا کے عرض کرتے ہیں حضور آپ کی دعوت ہے، حضور آپ کی دعوت ہے، حضور صرف آپ کی دعوت ہے۔ مصطفیٰ مسکرائے، سرکار نے چہرہ بددعا اوپر کیا، فرمایا بھی سارے تیاری کرو، آج جابر کے گھر ہماری دعوت ہے، ہماری دعوت ہے۔ سب نے دیکھا اچھا اب بندہ بشر ہے یار، ایک بار خیال جاتا ہے وہ پورا کیسے ہوگا۔ گھر سے جا کہتے ہوں راضی میں تینوں کیا بھی سی لجپال کلے نہیں آندے، ایک بار خیال تو گیا ہوگا یہ کوئی 14ویں صدی کے پیر ہے جو اکیلے ہی ہڑپ کر جائے، جو مرید کو بھی نہ کھانے دے سارا کھا جائے ان کا بھی۔ یہ تو لجپال ہے جس کے کائنات ٹکڑے کھا رہی ہے، وہ تو یہ مصطفیٰ ہے۔ سرکار نے اعلان فرما دیا۔ اب جابر گھر آئے، بکری ذبح کی نا، وہ جو گھر میں تھی بکری ذبح کی، 2 بیٹے تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ بکری کس طرح ذبح ہوتی۔ بیوی لگ گئی سالن پکانے میں، وہ گھر کے باقی کاموں میں لگ گئے۔ ایک بھائی نے نا چھری اٹھائی، دوسرے کو ذبح کر دیا، کہنے لگا ایسے کی ذبح کیا تھا۔ جب ذبح کر دیا اب دیکھا کہ وہ تو کوچ کر گیا ہے، ذبح ہو گیا ہے، ڈر کے مارے بھاگا، اوپر سے نیچے گرا، دونوں کی وفات ہو گئی، شہادت ہو گئی دونوں کی۔ ادھر حضور کے آنے کا وقت ہو گیا۔ صحابی نے کیا کیا، دونوں بچے ساتھ والے کمرے میں لٹا دیے، کپڑا ڈال دیا،
بیوی سے کہتا ہے حضور کو نہ پتہ چلے، کہیں ہمارے غم کو دیکھ کر لجپال پلٹ نہ جائے۔ کھانا تیار ہو گیا۔ یہ بات فاروقی کے لیے کر لینا آسان ہے، آپ کے لیے سن لینا آسان ہے۔ گھر میں بچوں کے جنازے پڑے ہوں پھر دعوتیں کسے یاد رہتی ہیں؟ بتا تو صحیح نہ چلے۔ ساتھ والے کمرے میں لٹا دیا، دسترخوان لگ گیا۔ اسے کہتے ہیں نبی۔ نبی کا کیا معنی ہے؟ غیب کی خبریں جاننے والا اور دینے والا۔ دسترخوان لگ گیا۔ اس ماں کے میں مقدر پہ قربان جاؤں جس نے بیٹوں کا خیال نہیں کیا، اسے ایمان کہتے ہیں کہ اولاد سے بڑھ کر مصطفیٰ سے پیار۔ میاں بیوی دونوں نے دسترخوان بچھایا، صحابہ بیٹھ گئے۔ سرکار کھانے سے پہلے فرماتے جابر بیٹوں کو تو بلاؤ، بیٹوں کو بلاؤ۔ اب زیادہ سے زیادہ کیا کہا جا سکتا تھا؟ عرض کرتے حضور باہر گئے ہیں، ابھی آ جاتے ہیں، آپ شروع کریں، بسم اللہ کریں۔ کہتے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بلاؤ۔ تھوڑی دیر پھر گزری، فرمایا نہیں کھایا جائے گا ان بچوں کے بغیر۔ سرکار باہر نکلے، کدھر گئے ہیں؟ ادھر گئے ہیں جی۔ باہر نکلے، سرکار کو آہستہ سے لے جا کے کہتا ہے حضور یہ پڑھے۔ میں کیسے بتاؤں آقا؟ ہم سوچ رہے ہیں کہ آپ کھانا تناول فرما کے چلے جائیں گے، ہم بعد میں ان کے جنازے کی تجہیز و تکفین کا انتظام کریں گے۔ سرکار نے فرمایا پھر غلامی کا حق کیسے ادا ہوگا؟ فرمایا چلو۔ کمرے میں آئے، چہرے سے کپڑا ہٹا کے نا دونوں کے نام لے کر مصطفیٰ نے پکارا۔ فرمایا ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہو، تم یہاں لیٹے ہو، آؤ مل کے کھاتے۔ فرمایا اٹھو اس کے اذن سے، اٹھو اس کے اذن سے۔ دونوں اٹھے، اللہ کی عزت کی قسم دونوں نے مصطفیٰ کے دونوں زانوں کی طرف بیٹھ کر کھانا کھایا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے مردہ تھے۔ مولوی کہتا ہے یہ تو نہیں نہ کہا بے اذنی، میرے اذن سے۔ میں نے کہا یہ تیرا عقیدہ ہے کہ تو کہتا جی غوث اعظم نے کہا تھا قم بے اذنی، میرے اذن سے کھڑا ہو جا۔ بیٹا کہتا ہے میرے اذن سے کھڑا ہو جا، باپ کہتا ہے بے اذن اللہ، اللہ کے اذن سے کھڑا ہو جا۔ میں نے کہا تجھے تعارف ہی نہیں، مصطفیٰ ہی تو اللہ کا اذن ہے۔ مصطفیٰ ہی تو اللہ کا اذن ہے۔ سرکار نے فرما دیا اللہ کے اذن سے، کیا مطلب ہے؟ میں جو کہہ رہا ہوں اٹھ جا۔ اسے کہتے ہیں بے اذنی اور بے اذن ہی۔ آگے لفظ ہے سراج منیرا۔ اس قوم کے ساتھ تعلق ہے جو مصطفیٰ کو نور نہیں مانتی، منیر مانتی ہے۔ دو چار بندے آپ ماشاءاللہ کمال ہے آپ کی سماعت ہے، نور نہیں مانتے، نور پہ جھگڑے مناظرے، منیرہ مانتے۔ منیر کا معنی ہے اوروں کو بھی روشن کرنے والا۔ سب نے ترجمہ کیا ہے چمکتا ہوا چراغ بنا کر۔ میں نے کہا جس کی سوچ چراغ تک کہ چراغ دین دی ہٹی، کدے چراغ دین دی نسوار لبدی ہوندی ہے، او مائیاں ادھروں بھی کھاندیاں آئیاں تو منہ والوں بھی ملتی تھی، تکلیف ہوتی تھی۔ اور میں نے کہا چانن دین وہ نسوار یہ سارا جنہوں نے دیکھا انہیں کیا پتا آفتاب کیا ہوتا ہے؟ حضور شیخ الاسلام نے فرمایا منور ہو کر آفتاب نہیں، منور کرنے والا آفتاب بنا کر بھیجا۔ جو اس کے ساتھ لگ جائے وہ بھی منور ہو جاتا ہے۔ سراجم منیرا، سراجم منیرا کا معنی ہے چمکتا ہوا آفتاب بنا کر۔ نور کی وہاں ضرورت پڑتی ہے جہاں پہلے اندھیرا ہو۔ اس وقت یہ 3 لائٹیں یہاں جل رہی ہیں، 3 ہی ہیں نا؟ 3 ہیں، 3 سے کام چل رہا ہے۔ یہیں پہ رات کو اگر محفل ہو تو 3 سے کام چل جائے گا؟ نہیں، زیادہ ہوگی۔ کیوں؟ جتنا اندھیرا ہوگا اتنی زیادہ نور کی
ضرورت محسوس ہوگی۔ اب ایک بار سوچنا ضرور، عرب میں کتنا اندھیرا تھا جس کے لیے مصطفیٰ جیسے آفتاب کا اللہ نے انتخاب کیا۔ کتنا اندھیرا تھا، اتنا اندھیرا تھا کہ اکثریت حرامیوں کی تھی، لوگوں کو اس اندھیرے میں اپنا باپ ڈھونڈنا پڑتا تھا۔ کیا باپ ڈھونڈنا پڑتا تھا؟ آپ کہیں فاروقی صاحب آپ کی طبیعت سخت ہے، یہ آپ کی اپنی طبیعت کے ساتھ تعلق ہے نا؟ آؤ جی اندھیرا قرآن سے پڑھوں۔ عرفان صاحب ہنستے ہیں، یہ 2-3 سالوں میں قرآن فہمی کا یہ اثر ہے کہ ہر بات میں قرآن کی آیت، اسے میلاد کہتے ہیں۔ ہمارا میلاد کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ حلیمہ دی ڈاچی۔ اما حلیمہ بہت بعد میں آئی ہے، جب میلاد ہو چکا تھا، مگر آپ کو پتہ ہے میں تو حلیمہ کا ماننے والا ہوں، چلو آپ سے وعدہ کرتا ہوں گفتگو کا اختتام حلیمہ پہ کر دوں گا، مگر پہلے نور سمجھ لو۔ کتنا نور تھا، اندھیرا کتنا تھا کہ مصطفیٰ جیسے نور کو آفتاب بنایا، اتنا اندھیرا تھا کہ لوگوں کو باپ کا نہیں پتہ چلتا تھا۔ سورۃ المائدہ ہے، آیت نمبر ہے 101۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء، ان چیزوں کے بارے میں مصطفیٰ سے کیوں سوال کرتے ہو؟ ان تبد لکم تسؤکم، جب تمہیں میرا حبیب جواب دے دے تو تمہارے منہ پھول جاتے ہیں۔ منہ پھولن کا مطلب سمجھتے؟ تھوڑا سچ بول کر دکھا دے نا، گھر میں منہ پھولے ہوئے دیکھے۔ فاروقی صاحب کا ایک پروگرام کامیاب ہو جائے، شہر کے مولویوں کے منہ پھولے ہوئے دیکھے، منہ پھولا ہوا۔ اب یہ سوال ہے، سورۃ المائدہ ہے، آیت نمبر 101 ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں، حضور شیخ الاسلام نے بھی لکھا ہے، مفسرین لکھتے ہیں، ایک شخص آ گیا، اس نے آ کے حضور سے سوال کیا، حضور بتائیے میرا باپ کون ہے؟ کیا میرا باپ کون ہے؟ بندہ کافر نہیں تھا، یا ایھا الذین آمنو ہے، اے ایمان والو، ایمان لے آیا تھا۔ ایمان شے کس شے کا نام ہے؟ اسے پتہ تھا یہ وہ راز ہے یا ماں جانتی ہے یا پروردگار جانتا ہے، مگر مصطفیٰ شاہد بن کر آیا ہے، مبشر بن کے آیا ہے، نذیر بن کے آیا ہے۔ اگر شاہد بھی ہے، نبی بھی ہے، حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے، جانتا بھی ہے، تو نہیں پتا کون کس کا ہے؟ یہی تو ایمان ہے کہ حضور یہ بھی جانتے ہیں۔ عرض کرتا حضور میرا باپ کون ہے؟ اب سرکار کی تو یہ تمنا نہیں تھی کہ مجھ سے سوال کرے کہ کوئی آ کے پوچھے کہ میرا باپ کون ہے۔ سرکار نے تو پھر چونکہ حضور تو صادق ہے، حضور نے جواب دے دیا، اس کا منہ بن گیا۔ ایک شخص آیا، کچھ مفسرین کہتے ہیں ایک شخص آیا، کہتا حضور بتائیے جب میں اپنے گھر میں نہیں ہوتا، میں دوسرے ملکوں میں جاتا ہوں تجارت کے لیے، تو میری بیوی پیچھے کیا کرتی ہے؟ یہ سوال کیا۔ اللہ فرماتا دیکھو ایمان والو، تم سوال کیا کرو میرے حبیب سے استنجے کا، نماز کا، روزے کا، حج کا، چلو اور آسان کروں، میٹھا میٹھا سوال کیا کرو۔ تم سوال وہ نہ کیا کرو جو میرا حبیب جانتا نہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم 4-5 بندے حاجی زمان صاحب تھا سمیت نا مجھ سے ضامن لے لو، یہ نہیں فرمایا کہ جو میرا حبیب جانتا نہیں، فرمایا نبی بنا کے بھیجا ہے تو جانتا تو سارا کچھ ہے۔ تم وہ سوال نہ کیا کرو جس کا جواب تمہیں نہیں بھاتا، تمہارے منہ بن جاتے، ان تبد لکم تسؤکم، پھر منہ بنا لیتے ہو۔ اس نے حضور سے پوچھا میرا باپ کون ہے؟ گھر جا کے نا ماں سے کہتا ہے جو تو دسیا ہے وہ تو نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ کہا ہے آج نئی خبر کتوں لے آئے ہیں؟ کہا جس کے دیکھے پہ نا ہم نے بن دیکھے اس کو مان لیا، جس کی زبان پہ خدا کو ایمان رکھ کے بیٹھے، تلوار لے کے ہاتھ میں کہتا یا تیری گردن اڑا دوں گا یا مجھے بتا میرا اصل باپ کون ہے۔ اس نے کہا وہی ہے جو مصطفیٰ نے بتایا۔ جس نے کہا میری بیوی میرے بعد کیا کرتی ہے، اسے پتا تھا مصطفیٰ ہمارے بعد ہمارے گھر میں آتے نہیں، مگر حضور نہ بھی آئے تو نبی کہتے ہی اسے ہیں جو امتیوں کے حال سے بھی واقف ہو، احوال سے بھی واقف ہو۔
عرب کا اتنا سخت اور اتنا اندھیرے والا معاشرہ تھا، اس میں سراجم منیرہ کی چمک آئی۔ آپ کہیں تو چمک بھی پڑھ دوں قرآن سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ النساء ہے، آیت نمبر ہے 23۔ فرمایا اس سراج منیرہ کی چمک یہ ہے کہ حرمت علیکم امہاتکم، لوگو تم پر تمہاری مائیں حرام ہیں۔ آپ کہیں جی اس سے پہلے بھی حرام تھی؟ بھائی جان شریعت میں حرام تھی، مگر یہ ظالم شریعتوں کو مانتے ہی نہیں تھے۔ عیسیٰ کی شریعت میں بھی حرام تھی۔ ایک بندے کی 4 5 بیویاں ہوتی، ایک کو طلاق دے دیتا، بیٹا رکھ لیتا، وہ فوت ہو جاتا، اس کی ماں بن چکی ہوتی نا وہ، جو باپ کے نکاح میں آ جائے، اس سے نکاح کر لیتا۔ سرکار نے فرمایا اب سراج منیرہ کی چمک آ گئی ہے، میں آفتاب بن کر آ گیا ہوں۔ اب کیا؟ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، تمہاری بیٹیاں، و اخواتکم، تمہاری بہنیں، و عماتکم، اور تمہاری چچیاں، و خالاتکم، اور تمہاری خالائیں، و بنات الاخی، تمہاری بھتیجیاں، و بنات الاختی، اور تمہاری بھانجیاں، و امہاتکم التی ارضعنکم، جس کا تم نے دودھ پیا ہے وہ بھی تم پر حرام ہے۔ اس کا مطلب ہے سراجم منیرہ کی چمک سے پتہ چل جاتا ہے حرام کیا ہے، حلال کیا ہے۔ اگر میلاد میں آ کر بھی نہ پتہ چلے حرام کیا ہے حلال کیا ہے، تو سمجھ لینا رسم میلاد ہوا ہے، ذکر میلاد نہیں ہوا۔ آگے ساری آیات گنوا کر، بسم اللہ جی، بسم اللہ، ساری آیات گنوا کر فرمایا اس کی چمک اندر ایسی ہے۔ میں نے کہا مالک یہ تو ایک بار شریعت نے حرام کر دی، اب تو وہ چمک کا پتہ کیسے چلے گا؟ کہا 1000 خواتین کا اجتماع ہو، آپ کے گھر میں شادی ہو، شادی کا ماحول ہو، اس میں کزنز بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بیوی بھی ہے، ماں بھی ہے، ہر کوئی ہے۔ آپ کزن کو دیکھو تو جذبات اور آنکھ نہیں بدلتی، اندر احساس بدلتا ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے میرے چاند۔ 300 خواتین کو دیکھا، کبھی کبھی اندر سے نفس پلید جو ہے نا، وہ اندر سے وہ شعائیں چھوڑتا ہے اور بندہ بد نگاہی کرتا ہے۔ ہم نے غلط نگاہ سے دیکھا، مگر وہ درمیان میں جا کر اچانک نظر پڑی بیٹی، یوں دیکھتے دیکھتے جیسے بیٹی پہ نگاہ پڑی، اندر یکدم ایک احساس تھا جو بدل گیا۔ جو عورتوں کو دیکھ کے تھا نا، وہ بیٹی کو دیکھ کے نہیں، بیٹی کو دیکھ کر ساتھ ہی غیرت جاگ گئی۔ ادھر نظر ماری تو بہن تھی، اور جذبات، ماں سامنے آ جائے اور جذبات، بیوی آ جائے اور احساسات۔ میں نے کہا مالک یہ کیا ہے؟ آنکھ نہیں بدلتی، احساس بدلتا ہے۔ کہا اسی احساس کا نام تو سراج منیرہ کی چمک ہے۔ اگر سراج منیرہ کی چمک نہ ہو پتہ بھی نہیں چلتا بہن کیا ہے، بیٹی کیا ہے۔ اب آپ کو اس سے اگلی بات بتاؤں تاکہ سمجھ آ جائے چمک کیا ہے۔ آپ بند کمرے میں بیٹھے ہوں، دھندوں کا موسم ہو، ہاتھ پہ گھڑی بھی نہیں، وال کلاک بھی نہیں، کچھ نہیں، آپ کو نہیں پتا باہر کیا ہے۔ آپ کا بیٹا کہتا ہے پاپا بتائیے اب باہر سورج نکل آیا کہ نہیں؟ آپ چھت کی طرف نہیں دیکھتے، جو دروازے کے نیچے سے کچھ ہے نا، کچھ چھوٹا موٹا سوراخ، روشن دان، آپ وہاں سے دیکھتے ہو، دیکھ کے کہتے ہو ہاں بیٹے سورج نکل آیا۔ وہ کہتا ہے آپ نے تو دیکھا بھی نہیں، پھر کیسے پتا؟ آپ نے کہا بیٹے یہ جو اجالا آ رہا ہے نا، اجالا، یہ جو نور کی کرنیں آ رہی ہیں نا، اگر نور ہے تو کوئی مرکز نور بھی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اگر کوئی نور ہے
تو مرکز نور بھی ہے۔ کہتے فاروقی صاحب اگر نبی حیات ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ میں نے کہا اندر کے بے غیرتوں کو نظر نہیں آتا۔ جہاں غیرت ہو، جہاں عزت ہو، جہاں انصاف ہو، جہاں مظلوم کا ساتھ ہو، جہاں سب کچھ شرافت ہو، امانت ہو، صداقت ہو، دیانت ہو، شرافت ہو، سمجھ لو یہ کرنیں ہیں اس سراج منیرہ کی چمک کی۔ جہاں غیرت ہو وہاں سمجھو مصطفیٰ ہے، کیونکہ اگر نور ہے تو کوئی مرکز نور بھی ہے۔ ایک آیت آخری پڑھ لوں تاکہ میری ساری گفتگو حلال ہو جائے۔ کچھ بندے ہنستے اس لیے کہ انہیں پتہ چل گیا ہے کہ میں ذکر حسین چھیڑنے لگا ہوں۔ میلاد اور ذکر حسین، آؤ جی، سورۃ التغابن ہے۔ فرمایا آیت نمبر ہے 8، فرمایا جب یہ سارا ایمان تمہارا بن جائے نا، تھوڑی سی سخت بات ایسے ہلکی سی سمجھ لیں، ہلکی سی، نعرہ ہو ریاست مدینہ کا اور بندہ بناتا پھرے لنگر خانے، ککڑیاں پال لو، آنڈے کھاؤ، لنگر، دربار، مسافر خانے، واہ صدقے جاواں۔ میں نے کہا کیا تقدیر نے اسی لیے چنوائے تھے دل کے کہ بن جائے نشیمن تو کوئی آگ لگا دے۔ ہم نے آپ کو ریاست مدینہ کے نعرے پہ ہم آپ کو لے کے آئے تھے، اور آپ کیا کرتے پھرتے ہیں؟ وہ جی میں مسافروں کے ساتھ بیٹھ کر لنگر کھانے کھول رہا ہوں۔ ریاست مدینہ پوچھو عمر فاروق سے، انہوں نے کہا تھا فرات کے کنارے کتا بھی پیاسا مرے، اللہ کے ہاں عمر جواب دے ہے، اسے ریاست مدینہ کہتے ہیں۔ ہمارے اپنے بندے منہ نیچے نہ کر جایا کرو، یہی باتیں منہاج القرآن کو ممتاز کرتی ہیں۔ سر اٹھایا کرو، ہماری رشتہ داری نہیں کسی کے ساتھ، ہم سچ کو سچ کہتے ہیں، کسی کو برا لگے بسم اللہ 1000 بار لگتا پھرے، سچ کا انداز ہی، اس کی فطرت ہی یہی ہے کہ جو اچھا لگے وہ سچ نہیں ہوتا، وہ جھوٹ ہوتا ہے۔ سچ ایک بار دکھتا ضرور ہے، اندر جا کر لگتا ضرور ہے، بعد میں آہستہ آہستہ اس کی مرہم لگتی ہے، پھر اس کی سمجھ آتی ہے نہیں کہتے سچ ہی رہے سن فاروقی صاحب۔ خالی کھوکھلے نعروں سے نہیں، کہا فآمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ پر، پھر ورسولہ، سورۃ التغابن، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، والنور، اور اس نور پر ایمان لاؤ، الذی انزلنا، جو ہم نے محمد پر نازل کیا۔ سارے بولو کیا مطلب ہے اس کا؟ قرآن، قرآن کیا ہے؟ نور ہے بھائی، قرآن ہے نا، قرآن نور ہے، اللہ کی قسم قرآن کے نور ہونے پہ کسی کو اختلاف نہیں، قرآن نور ہے۔ مگر ایک بات ضرور سمجھنا، یہاں سے نکلو معزز عالم دین سے کہو مولانا صاحب میلاد نہیں منانا، نہ منا، تیرا مقدر، مگر ہمیں ایک بات ضرور بتا، وہ بشر کیسا ہوگا جس کے بولنے سے نور نکلتا رہا؟ تم نے بشر کی رٹ لگائی ہے نا، اور جی بشر ہے، بشر ہے تو بشر ہے تو ٹھیک ہے، بتا وہ بشر لب نہ ہلاتا تو قرآن کہاں سے لیتا؟ میں نے کہا مالک پھر قرآن کا اور حسین کا کیا تعلق ہے آپس میں؟ کہا یہی تو تجھے بتانا ہے کہ مصطفیٰ کی زبان سے نکلے تو قرآن ہے، مصطفیٰ کی نسل سے نکلے تو حسین ہے۔ زبان سے نکلے تو نور ہے۔ معراج کی شب جس نور نے جا کے سدرۃ المنتہا پہ جواب دے دیا تھا نا کہ میں جل جاؤں گا، مولوی سے پوچھ نور بھی کبھی جلا ہے؟ جس کو معراج سمجھ نہیں آئی اسے میلاد کیسے سمجھ میں آئے گی؟ میں جل جاؤں گا، وہ وہاں رک گیا، بشر مسجد اقصیٰ میں رک گئے، جو آگے جا رہا تھا اللہ ہی جانے کون بشر ہے، نہیں پتا۔ ایویں مینوں بھی ٹنگ اڑان دی ضرورت نہیں کہ وہ ہے کی نہیں پتا، جس شے کا نہ پتا ہو بندہ کہہ دے کہ نہیں پتا۔
مگر کہا وہ جو نور تھا نا، جو سدرۃ المنتہا پہ رک گیا تھا، وہ زہرا کے در پہ آ کے کہتا تھا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں۔ جس کے درزی نور کے ہوں اس کی اولاد کس شے کی بنی ہوگی، یہ پوچھنا ضروری ہے۔ قرآن کا اور نور کا آپس کا تعلق یہ ہے کہ زبان سے نکلے تو قرآن ہے، پشت سے نکلے تو حسین ہے۔ اور کہا جب جا رہا ہوں تو دیکھو 4 بندے تھے، سیدہ کائنات، مولا کائنات، حسن حسین، چاروں کو بٹھا کے حضور فرماتے دیکھو میری حال، میں تم میں صحابہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اور قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے بعد ان کا دامن نہ چھوڑنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اگر ایسا کہا ہو میں آپ کا ساری زندگی دم بھرنے کے لیے، پانی بھرنے کے لیے تیار ہوں، نہیں، صحابہ سے کہا تم تھے عرب کے بدو، مصطفیٰ کی نسبت نے تمہیں رشک ملائکہ بنا دیا، میں تمہیں صحابی بنا کے جا رہا ہوں، مگر مقام صحابیت قائم تب رہے گی جب 2 چیزوں کے ساتھ تمسک رکھو گے تو گمراہی سے بچے رہو گے۔ کون کون سی؟ کتاب اللہ و اہل بیت عترتی، ایک قرآن ہے ایک اہل بیت ہے، مالک دونوں کا تعلق کیا ہے؟ کہا حسین سمجھنا ہو قرآن سے سمجھو، قرآن سمجھنا ہو حسین کے گھر سے سمجھو۔ کیونکہ نور ہے، اندر کا نور سمجھ لیے باہر کا نور بھی سمجھ لے۔ جن کو منہاج القرآن کا نور پہنچ گیا ہے نا، وہ مہینے کے بعد قرآن اندازی کر کے منہاج القرآن کے رفیق بنتے ہیں۔ تسی بھی سمجھے پتنی فروکی صاحب نے اج میلاد دا فنڈ کٹھا کرنے واسطے پتنی ٹوکری لیاندی تھی، نہیں، اس میں کچھ پرچیاں ہیں، کچھ احباب ایسے جو ہر سال ہر مہینے منہاج القرآن کی پرچی لے کر نا اس میں سے قرآن اندازی ہوتی ہے اور وہ رفیق بنتے ہیں۔ آج کے خوش نصیب ہیں محمد فرحان راؤ صاحب، مبارک ہو جناب، آپ کو رفاقت مبارک ہو۔ آگے چلیں جی، آخری بات، حلیمہ آئی لے کے چلی گئی، کمال ہے، جاتے ہوئے بھی حیران ہیں، اور یہ وہی تھی جس دی ڈاچی قدم بھی نہ سکدی سی چل، عرش دے شاہ سواراں دے کم آ گئی۔ میاں محمد فریدی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور، کھرے ڈاچیاں دے چمے دے گزر گئے۔ ساری حیران ہیں، گھر واپس پہنچی۔ جس حلیمہ کے گھر میں ساری رات دیا ہی نہیں جلتا تھا، جو اندھیرے میں تھی، ایسی سراجم منیرہ کی چمک آئی کہ پھر نور روشن دانوں سے نکلتا ساری رات دکھائی دیتا۔ وہ آ کے کہتی حلیمہ ساری رات چراغ نہ جلایا کر، چراغ بجھا دیا کر۔ اس نے کہا میں تمہیں کیا بتاؤں، جب سے مصطفیٰ آیا ہے میں نے کبھی چراغ جلایا ہی نہیں۔ ساریاں دائیاں کہن حلیمہ نو کم شوق نوے ہن پالنی ہے۔ اگلا جمعہ دن جمعے کا، تاریخ 12۔ میرا حق تو یہ بنتا ہے کہ میں آپ سے کہوں ہر بندہ 12 بندے لائے، مگر 12 بندے آپ تو لے آئیں گے، ہمارے ہاں جگہ ہی نہیں ہے جناب بٹھانے کی۔ اچھا ہم کوشش کریں گے، اوپر صفیں بچھا دیں، ادھر صفیں بچھائیں، کچھ وعدہ کرتے ہیں آئیں گے۔ میں نے آپ کے لیے ممبر رسول کی قسم پنڈی گھیپ کا پروگرام چھوڑا ہے، مالی طور پہ خسارہ لیا ہے۔ بھئی میرے بچوں کی روٹیاں ہیں، مصطفیٰ کے ٹکڑوں پہ میں مبلتا ہوں، میں نے مالی طور پہ خسارہ، میں نے کہا نہیں، محرم والی قضا بھی دینی ہے، میں بھی یہاں آپ بھی یہاں، مل کر میلاد کی کوئی نئی جہت بیان کریں گے انشاءاللہ، مگر آپ اکیلے نہ آئیں، بھر دیں اس اسلامک سینٹر کو، وعدہ کرتے ہیں آپ 2 بھی لے آئے تو یہ بھر جائے گا، مگر 2 سے زیادہ لانے کی کوشش کریں، دعوت دیں، لائیں گے جی، مسجد میں بیٹھ کر وعدہ ہو گیا۔ ساریاں دائیاں کہن حلیمہ نو کن شوق نوے ہن پالنی ہے۔ ظفر صاحب کوئی منہ میٹھا شیٹھا بھی کروائیں گے اگلے جمعے کے؟ نہیں،
نہیں ہولی جی کہتے ہیں میں درمیان چ گول گول جی ہارون صاحب مجھے کہتے گول گول جی اعلان کرو اج کھوانا پہ جائے تو خود ہی کھوایو پھر نہیں جناب آپ کا منہ میٹھا کروائیں گے انشاءاللہ انہوں نے نہ کروایا تو جو آ رہا ہے وہ خود انتظام کرے گا انشاءاللہ جو خزانوں کا مالک ہے ساریاں دائیاں کہن حلیمہ نو کن شوق نویں ہن پالنی ہے کچھ تے رکھ خیال اس غربت دا کن زر دولت پئی گالنی ہے تیرے ہاتھ کتھوں اینا زر آیا کرو باہر نہ کچھ بھی پالنی ہے اڑی یہ دستے سہیے پیت سانو کانو رات ساری دیوہ بالنی ہے اجوانگ علیمہ جواب دیتا کدو اینی یہ میری مجال سیو میرے نہ مارو میں نو دولتہ دے تھوڑا جیا تے رکھو خیال سیو بے شک دے سامنے جواب ہوتا جیڑا کیتا ہے تسی سوال سیو آیا ایک مہمان ہے کار میرے کیتے دور شاہوں نے سوال سیو میں ڈگ دی ٹینڈی ڈول تینو لیا آکے ہونے سوال سیو تسا پلسو یوسف مصری نو کدے تکو جہو دا جمال سیو کیویں ودوہا وکھ تے واللیل زلفا کی دیواں میں او دی مثال سیو ان اصل حقیقت دسنیاں ریا اگلا نہیں میرا حال سیو کیویں ایک در یتیم ہے کار میرے سب رون کا نیڑ دے دال سیو وہ جب نور آتا ہے نا تو صرف اندر نہیں چمکاتا مدینہ کے در و دیوار روشن ہو گئے تھے جتنے بیٹھے ہو 12 ربیع الاول کا دن شرک کے قتل کرنے کا دن ہوتا ہے ملا کا تو سویا ہوا شرک جاگتا ہے نا 12 کو اے دیکھ لو مشرکوں کو میں نے کہا ظالم ہم کہتے ہیں لم یلد ولم یولد نہ جس نے جنم لیا نہ جنم دیا وہ خدا ہے اور جو جنم لے وہ خدا نہیں ہے وہ مصطفیٰ ہے شرک کا قتل عام ہوگا ربیع الاول کی 12 کو اکیلے نہ نکلنا بچوں کو ساتھ لے کے چلنا تاکہ تیرے مرنے کے بعد تیرا بچہ جب کبھی گھر کو سجائے اللہ تیرے قبر کو روشن کرے کہ جس کا بیٹا میرے حبیب کی آمد کے جشن منا رہا ہے چراغا کر کے سنیوں پہ راضی رہنا ہم نے محرم غم میں منایا ہے ربیع الاول خوشیوں کے ساتھ منا رہے ہیں اگلے جمعے آپ بھی نکلے میں بھی انشاءاللہ زندگی آئی تو یہیں بیٹھ کر ٹھیک 1 بجے پروگرام کا آغاز کریں گے 1 بجے سے پہلے تشریف لائیں والسلام علیکم ورحمۃ اللہ